یوسف علیہ السلام جو ہے، آپ جب کنویں میں جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے مزید تعلق جوڑ لیا۔ 3 دن جو ہے ہمہ وقت یوسف علیہ السلام ذکر خدا بندی، یاد خدا بندی، رب کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ 3 دن جب ادھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پہلے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ دوپہر کو گھر چلے جاتے تھے، لیکن آج یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جب ان نے کنویں میں ڈالا تو گھر نہیں گئے دوپہر کو، بلکہ شام ہونے کا انتظار۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کے ان کے شام کو بھائی جو ہے عشاء یبکون، شام کے وقت جو ہے مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان یا اس سے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جاتے ہیں قمیص لے کے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ بھائی رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قمیص جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی دکھائی۔ انہوں نے کہا ہم جو ہے سامان کی حفاظت پہ یوسف علیہ السلام کو بٹھایا تھا، اور ادھر سے ہم دوڑ لگانا شروع کر دی، ہم کہیں دور چلے گئے، پیچھے بھیڑیا آیا، وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ انہوں نے جب قمیص دکھائی، یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے، یعقوب علیہ السلام مسکرانے لگے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو تھے، آپ سمجھ گئے کہ ان کے مکر کے، بھائیوں کے چال کو سمجھ گئے۔ آپ سمجھ گئے وہ کیسے، کہ آپ نے سمجھے ایسے کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو ظاہری بات ہے بھیڑیوں نے اس کپڑے کے اوپر بھی تو کوئی پھاڑنا تھا، لیکن کپڑے پہ کچھ بھی نہیں، کوئی پھٹا نہیں تھا، کپڑے پہ صرف انہوں نے خون لگایا ہوا تھا۔ اور وہ خون کیسے؟ بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے اس کا جو خون تھا وہ اس قمیض پہ لگا دیا، قمیض پہ لگا کے یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ لیکن انہوں نے تو نہ سوچا کہ یہ قمیض جو ہے اس کو پھاڑا نہیں، یہ بھیڑیا کیسے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کھا بھی گیا لیکن اس نے قمیض کو کچھ نہیں کہا، قمیض کے نیچے سے گوشت کو بھی کھا گیا، قمیض کے نیچے سے ہڈیوں کو بھی کھا گیا، لیکن قمیض کو اس نے کچھ نہیں کہا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، آپ نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ آپ نے ان بیٹوں کو کہا کہ میرا بیٹا اصل میں یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں مجھ کو صبر جمیل کرنا چاہیے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، انسان پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، انسان جو ہے وہ لوگوں سے اس کے شکوے نہ کرے، لوگوں سے جو ہے اپنی تکلیف کو بار بار بیان نہ کرے، بلکہ اس کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے، اور کہ لوگوں سے شکوے نہ کرے، سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دے۔ جب انسان اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر اس صبر کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اب صبر کرتا ہوں، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل کیا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے یہ غم بھولے گا نہیں، مجھے یہ تکلیف بھولے گی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی جو جدائی ہے مجھے لمحہ لمحہ یاد رہے گی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے آپ کے ساتھ جو میری یادیں وابستہ تھی میں لمحہ لمحہ یاد کروں گا، تمہیں کچھ نہیں کروں گا کہوں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے ادھر یوسف علیہ السلام کی یادوں کو لمحہ لمحہ یاد کروں گا، ادھر یوسف علیہ السلام کو لمحہ لمحہ یاد کروں گا، اور ادھر اپنے رب کو لمحہ لمحہ یاد کروں گا کہ مولا یہ جو مصیبت تم نے میرے اوپر کی ہے، یہ جو میں اس مصیبت کی گھڑی میں ہوں، اس مصیبت کی گھڑی میں یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے میں تمہیں بھلا دوں۔ یوسف علیہ السلام تو گئے ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے تمہیں بھولا نہیں ہوں مولا، میں تمہیں ہر وقت یاد رکھ رہا ہوں، میری بھی حفاظت کر، میرے یوسف کو بھی حفاظت کر۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے آپ نے صبر جمیل کا پیغام دے کے یہ بتایا ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو واویلا نہ کرو، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پریشان حالی نہ کرو۔ جس رب نے تمہیں مصیبت دی ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا بھی دے گا، ایک وقت آئے گا اس مصیبت سے تمہیں رہائی بھی دے گا۔ پھر جب مصیبت سے رہائی ہوتی ہے پھر خوشیوں کے دن آتے ہیں، پھر مسرت کے دن آتے ہیں، پھر انسان کو مصیبتیں یاد نہیں رہتی، جب خوشی آتی ہے پھر مصیبتیں ساری بھول جاتی ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں اس اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ ادھر جو بھائی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ادھر تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا، جنگل میں اگلے دن جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کنویں کے پاس کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی جا تو نہیں رہا، لیکن 3 دن گزر گئے،
3 دن گزر گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کنویں میں تھے، کوئی نہیں آیا۔